دیکھیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو امیر معاویہ کا جو جنگ ہوا ہے، یعنی جنگ صفین جو ہوئی ہے، دیکھو سب سے پہلے تو صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ امیر معاویہ کی نیت کیا تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت کیا تھی۔ اور اسی طرح امیر معاویہ کا مقصد یہ تھا، انہوں نے جو دعویٰ یہ کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو یعنی ان سے قصاص لیا جائے، یہ ان کا مقصد تھا، اسی مقصد کو وہ لے کے یعنی چلے۔ اور حالانکہ حضرت امیر معاویہ کا بقول امیر معاویہ کے اور بھی کچھ جو شہادتیں ملتی ہیں تاریخ کے اندر کہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ اب دیکھیں یہ ان کا جو مطالبہ تھا یہ جائز مطالبہ تھا، جس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے، یہی لوگ جو جنگ صفین کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ امیر معاویہ نے جو ہے اپنے علی رضی اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیوں کیا، جنگ کیوں کی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بات بھی سوچنے یعنی قابل غور ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی موجودگی میں حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا ہے، پھر یہ منافقین بلوائی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت علی نے کہا ہے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے، تو وقت کے خلیفہ کا حق ہے کہ وہ قصاص کو جاری کر دے۔ یہ آخر قصاص کا مطالبہ کس سے کریں گے؟ وقت کے حکمران سے کریں گے نا۔ تو یہاں پر یہ دنیا کا دستور ہے، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے کہ کوئی بھی زیادتی ہوگی تو اس کا مطالبہ حکمران سے کیا جائے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کا مطالبہ حضرت علی سے ہی کرنا تھا، پھر حضرت علی سے انہوں نے مطالبہ کیا۔ اور دوسرے نمبر پر یہاں پر سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر لیا تو یہی قاتل جو ہے، یہی قاتل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عہدیدار بنے، حضرت علی نے ان کو عہدے دیے، حضرت علی کے گروہ میں یہ شامل ہوئے، اور ان کو حضرت علی نے ایک بہت بڑا یعنی تقویت دی، ان کو پناہ دی، اور یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو عہدے بھی دیے، ان کو سنبھال کے رکھا بھی ہے، اور یہاں پر آپ کی خاموشی ہے۔ اور الحمدللہ ہماری یہ نیت نہیں ہے کہ حضرت علی اس پہ قصوروار ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر حکمت تھی، اس حکمت کو ہم سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں، کیونکہ حکمران اس حکمت کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت کیا تھی یہ اور موضوع ہے، یہ تو بہرحال میں کسی اور موقع پہ بیان کروں گا۔ تو میں یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو عہدے بھی دیے، ان کو پناہ بھی دیا، تو لازمی یہ اعتراض تو ہو سکتا تھا۔ اور اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا گیا کہ جی آپ جو ہے نا ان کو ہے تو ہمارے حوالے کر دیں، تو جب یہ نیتیں تھیں، یہ معاملات تھے، تو ان چیزوں سے یہ دیکھا جائے کہ امیر معاویہ کی جو نیت تھی وہ الحمدللہ صحیح تھی، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ قتل و غارت کا مقصد ہو یا فساد کا مقصد ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ کوئی مجتہد اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اگر وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، اگر وہ غلط بھی فیصلہ کر لیتا ہے تو ان کو ایک اجر ضرور ملتا ہے۔ جی، اور یہاں پر دیکھیں ہم امیر معاویہ اپنے دور میں گورنر بھی تھے، ٹھیک ہے نا، یہ اپنے دور میں ایک گورنر بھی تھے، حکمران بھی تھے، اور پھر صحابی بھی تھے۔ صحابی تو اجتہاد کے زیادہ حقدار ہیں، اس پر انہوں نے یہ اجتہاد کیا جو آپ کے سامنے ہوا۔ تو ہماری اس میں یہی رائے ہے کہ دیکھو یہ صحابہ ہیں اور ان کے درمیان جو کچھ ہوا ہے تو لہٰذا ہم اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ اب اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، حدیث ہے مسلم کے اندر حدیث ہے کہ میرے مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان جھگڑا ہوگا اور ان میں سے ایک گروہ نکلے گا، اور اس گروہ کو جو بھی قتل کرے گا وہ حق کا زیادہ قریب ہوگا۔ تو یہاں پر لفظ ہے کہ حق کا زیادہ قریب ہوگا، ہوں گے دونوں حق پر ہوں گے، تو الفاظ ہے نا حق کو کہ وہ حق کے زیادہ قریب ہوں گے، یعنی وہ دونوں گروہ ہوں گے حق پہ،
مگر سب سے زیادہ جو حق پر ہوگا وہ ہوگا جو ان کو قتل کر دے گا۔ وہ کون تھے؟ وہ خارجی تھے، اور ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یعنی قتل کر دیا۔ اس احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی زیادہ حق پر تھے اور امیر معاویہ کم، تو یعنی یہ دونوں تھے حق پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دونوں گروہوں کو مسلمان کہا ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے، آپس میں جنگ کرنے کی وجہ سے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے ان کو یعنی اسلام سے نکالا نہیں ہے، ان کو مومن ہی قرار دیا ہے، مسلمان ہی قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا تھا کہ یہ حسن جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سردار ہوں گے، یہ سردار ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے دو بڑی جماعتوں، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ اب وہ جنگ کون سی تھی؟ امیر معاویہ اور حضرت حسن کے درمیان جو صلح ہوئی تھی، یہ پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر کیا ہے۔ تو اگر امیر معاویہ ان کے ساتھ جنگ کرنے کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو جاتے، اسلام سے خارج ہو جاتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مومن کیوں کہا ہے؟ ایک قرآن مجید کی آیت ہے آخری، وہ یہی ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر مومنین کی آپس میں دو جماعتیں اگر لڑ پڑیں تو اس میں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان جو ہے صلح کر لیا کرو۔ تو اب دیکھیں کہ جنگ کرنے کی وجہ سے، لڑنے کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا، وہ ایمان ہی میں رہتا ہے۔ تو لہذا ہماری یہی رائے ہے کہ ان کی جو ہے یہ مومن ہے، ان سے غلط فہمی ہوئی ہے، یہ اجتہاد ہے۔